السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل تبلیغ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اور اگر اتنی میں قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے۔ اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے، اس صورت میں بھی وہ بریء ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کرے۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائے کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجہ کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تلملاتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا تو غور کیجیے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ بات بالکل درست ہے اور حق ہے، سچ ہے۔ آج جتنی بھی جو برائی ہے، خلفشار ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر، گھر سے لے کے باہر تک، اگر ہمارے سامنے کوئی کمزور آدمی کو کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے تو ہمیں طاقت ہے تو اس کو روک دو، بھائی غلط کر رہا ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ نہیں، اس سے بات نہیں بنے گی ہے اور معاملہ بگڑ جائے گا، تو کم سے کم زبان سے کہہ دیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ دل سے نفرت کریے۔ نفرت کرنے سے مراد ہے ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیے گا، اٹھیے گا، کھائیے پیے گا تو وہ تو نہیں سمجھے۔ تو یہ آج ہر شعبہ حیات میں یہ چیز دیکھا جا رہا ہے، اس میں دو رائے۔ گھر سے لے کے باہر تک کا اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو یہی ہوگا۔ ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آج ملکی پیمانے پر دیکھ لیجیے، ایک کمزور ملک پر دوسرے طاقتور ملک جو ہے نا وہ حملہ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اگر اتحاد کر لے، طاقت بنا لے تو اس کو روک سکتا ہے، مگر وہ بھی نہیں روکتا ہے۔ سب کو اپنی فکر ہے، کہیں ہم پر نہ پڑ جائے۔ یہی حالت ہمارے محلے کا، گھر کا، ہم بولنے جائیں تو کہیں مجھے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس پر تو عمل کرنے کی توفیق، جو حدیث کے موافق۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سینکڑوں مصیبتیں زندگی میں ڈال دیتے، آپ بچ بھی نہیں سکتے۔ اب مصیبتوں کا شکل الگ الگ ہے، مصیبتوں کی جو شکل ہے وہ الگ الگ ہے۔ کبھی بیمار پڑیں گے، کبھی پریشانی ہوگی، کبھی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو ہر میدان میں، ہر عمل میں آپ کو پورا اترنا ہے، اور جہاں تک آپ کچھ مت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور ان کا زندگی کو فالو کیجیے اور نمونہ بنا لیجیے۔ جب بھی کوئی وہ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے، ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو امتی صرف زبان سے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ امت ہے تو اس پر عمل بھی کرنے سے، بولے ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، پھر تبع تابعین کو دیکھیے، پھر ولیوں کا دیکھیے، ان لوگوں کا کردار دیکھیے، آپ کے سامنے وہ آئینہ نظر آ جائے گا۔ پوری زندگی میں جو ہے نا وصول بتا کے گئے، کھانے سے لے کے پہننے سے پہننے تک، پہننے اوڑھنے سے لے کے آپ کو ہر معاملات میں کیسے آپ کو جو ہے نا کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، کیسے انصاف کرنا ہے، کیسے معاملات کرنا، کون سا جو ہے نا معاملہ ایسا ہے کہ جو نہیں ہے، اور ہر مسئلے کا حل قرآن میں بھی ہے۔ قرآن پڑھیے گا تو آپ کی۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔